بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت اینڈ عید مبارک. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ آج عید الاضحیٰ ہے, اور عید الاضحیٰ کی عید نماز کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنی مصروفیات کس طرح کرتے ہیں, یا ان کی ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کی عید ڈیز کے اندر ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہیں, وہ ان کے اپنے سوشل سرکل کو کس طرح مینج کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ان کا کس طرح ہوتا ہے, اور اپنی پروفیشنل لائف کو وہ کس طرح لے کے عید ڈیز کے اندر اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اور آپ کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہم نے جتنے بھی ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی عید کی خوشیوں میں ہم بھی ان کی خوشیوں کے ساتھ شامل ہوں, اور کچھ ان کو ہیلتھ ایڈوائس بھی دے سکیں اور اپنی سوشل لائف ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اور آپ لوگوں کی اگر کوئی بھی رائے ہے, کوئی بھی کسی طرح کی آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں, نیگیٹو لکھیں یا پوزیٹیو لکھیں, لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری ریچ بڑھ جاتی ہے, ہماری آواز اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور ہم نیکسٹ جب بھی کسی پروگرام میں آتے ہیں تو آپ کے کومنٹس کا احترام کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اپنے ایکسپرٹ کی زبانی آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کی عکاسی کو آپ کو کلیریفائی کر کے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں جو کہ ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں اور اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر مزمل احسان. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عامر خان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو کہ جو دنیا ٹریننگ کی دنیا ہے یا کسی بھی طرح کی وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کسی آئی ٹی میں ہو یا وہ ہیلتھ سے ریلیونٹ ہو تو وہ ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں. ڈاکٹر عامر خان جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک. تھینک یو سر اینڈ خیر مبارک. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ ہم نے ارجنٹلی آپ کو بلایا اور آپ نے فوری ہمیں ٹائم دیا, تو آپ کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا, تھینک یو. ان کے ساتھ ہی ہماری فاؤنڈر ہر ہیلتھ اور اس کے علاوہ ہیلتھ ایکسپرٹیز کے اوپر اور پی سی او ڈی جیسی جو بیماری ہے اس کے اوپر لوگوں میں اویئرنیس دینے کے لیے سوشل میڈیا کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ جا کے سکرول کریں, ان کو چیک کریں تو یہ آپ کو صفحے اول میں نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں میڈم ثنا خان. میڈم آپ کو ایک تو میں یہاں پہ آنے کے لیے خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور ساتھ میں آپ کو ایڈوانس عید مبارک بھی کہتا ہوں, چونکہ ابھی باقی مصروفیت تو آپ کی بعد میں شروع ہونی ہے, لیکن میں نے کہا اسٹوڈیو میں آپ کی عید مبارک کہنے سے پہلے میں آپ کو ایڈوانس عید مبارک. تھینک یو جی, عید مبارک ٹو یو اینڈ ٹو ایوری ون ہو از واچنگ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مصروف ڈیز میں سے کچھ ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. اچھا ڈاکٹر مزمل, جب میں عید کی ہم بات کرتے ہیں تو عید سے پہلے چاند رات بھی ہوتی ہے, اور چاند رات پہ گہما گہمی بھی ہوتی ہے, اور پھر ہر بندہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا آپ کے پاس شارٹ فارمولا کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی, ایسا ہے کہ جو یہ بڑی عید آتی ہے یہاں پہ نا خواتین کو باہر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ گھر میں ان کے بہت زیادہ کام ہوتا ہے, تو باہر نکلنا بہت زیادہ نا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے نا بڑی آسان سی ہوم ریمیڈی ہے جو وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں اور اپنی اسکن کو جو ہے سوئے بنا سکتی ہیں. جیسا کہ بہت زیادہ ویدر جو ہے آپ کو پتہ سویٹنگ ہو رہی ہے, بہت زیادہ سن جو ہے ریئیکشن ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کو بیسن لینا چاہیے. بیسن جو ہے وہ آپ کے کچن سے بآسانی آپ کو مل جاتا ہے. یہ آئل کو کنٹرول کرنے میں بہت آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جس کو بیسن سوٹ نہیں کرتا وہ چاولوں کا پانی بھی یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ملتانی مٹی بھی لگاتے ہیں. ہاں, ملتانی مٹی پورس کو بند کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے نا, لوگوں کو یہ نہیں نا پتا کون سی چیز کس کے لیے یوز ہوتی ہے. یعنی آپ کہتی ہیں کہ اسکن ایکسپرٹ کے پاس آنا ضروری ہے, کنسلٹیشن لینا ضروری ہے. اب ملتانی مٹی بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں, بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس لیے یوز ہوتی ہے. یہ اوپن پورس کو کلوز کرنے کے لیے ہوتی ہے. انڈا جیسے لوگ یوز گھر میں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ ٹائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بیسن ہے یہ آئل کو کم کرتا ہے, آپ کے جو فیس پہ ہے وہ ایک برائٹ لک دیتا ہے. جیسے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں فریش نظر آؤں اور خوبصورت نظر آؤں, مجھے میک اپ بھی نہ کرنا پڑے, تو آپ نے, اور میک اپ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا میک اپ سیٹ رہے, تو وہ کیا کرے, بیسن لے, بیسن کے اندر جو ہے پاؤڈر ملک پاؤڈر ایڈ کرے, کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کرے, اس کے ساتھ راؤ ملک, جو ملک کو بوائل نہیں کیا جاتا وہ ایڈ کر لے. ان سب کو مکسنگ کرے اور اپنے فیس پہ اپلائی کر لے. 15 سے 20 منٹ یہ اپنے فیس پہ چاند رات والے دن لگا لے, اور صبح اٹھ کے رزلٹ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے,
تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیمن جو ہے وہ اس کا رس نکال کے لگاتے ہیں, تو اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ اچھا, لیمن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا بلیچنگ فارم ہوتی ہے تھوڑی سی, اور لیمن ہر فیس کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ ڈرائی اسکن کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ ڈرائی اسکن کو مزید ڈرائی کر دیتا ہے, اور پیچز جو آپ کی اسکن پہ آ جاتے ہیں براؤن یا بلیک, یہ لیمن کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ لیمن میں جو ہوتا ہے نا بلیچنگ پاؤڈر ہم ایڈ کیا ہوتا ہے. بلیچنگ پاؤڈر ایک نیچرلی چیز ہے اس کے اندر. جب یہ بلیچ وغیرہ یا آپ کوئی کریم وغیرہ بیوٹی کریمز بنتی ہے, اس کے اندر لیمن اور گلیسرین لازمی ایڈ ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہر ایک کی جو اسکن پہ ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا, تو اس لیے اس کا جو ہے لیمن جو ہے صرف آئلی اسکن کے لیے ہوتا ہے. اور لیمن جو ہوتا ہے, جس طرح آپ ہیئر اپنے جو ہے فیشل ہیئرز جو خواتین اتارتی ہیں, لیمن اس کے لیے یہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے. لیمن سکن کو برائٹ نہیں کرتا, بس یہ آپ کے فیشل ہیئرز کو ختم کرتا ہے. آپ کے پورس جو اوپن ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے. یہ آپ کو نہ برائٹ کرتا ہے, نہ آپ کی سکن کے اوپر سے پیچز کو ختم کرتا ہے, نہ آپ کے پورس کو کلوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ککمبر یعنی کھیرے کے پیس بنا کے اپنی آئیز کے اوپر رکھتے ہیں, تو یہ کیا فلسفہ ہے, یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اچھا, کھیرے کا یہ ہے کہ کھیرا ایک قدرتی طور پہ ایسی چیز ہے جو آپ کے ٹھنڈا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا, صرف اس کو آپ آنکھوں پہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر اسی والے کمرے میں بھی وہ کھیرا رکھے تو وہ تو آپ کا یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھ لیا اور وہ کام کر لیا, اس کا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اس اصل میں یہ چیزیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بندہ اپنی عید خراب نہ کر. نہیں, کھیرا کھانے کے لیے بہت مفید ہے. کھیرے کو آپ ان دنوں میں زیادہ کھا سکتے ہیں, یا جس کا سٹمک ڈسٹرب ہے وہ کھیرا, چقندر اور ایپل کا جو ہے جوس بنا کے کالا نمک ایڈ کر کے اس کو ڈیلی میں پی سکتا ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جی وہ ہائیڈریٹ رہتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈریشن کے لیے آپ اپنی اسکن پہ کھیرا لگا رہے ہیں یا آپ لیمن لگا رہے ہیں, تو یہ فلسفہ آپ کا بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عامر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے, عید قربان بھی کہا جاتا ہے, بے شک, تو ڈاکٹر عامر کی عید کیسے گزرتی ہے, تیاری کیسے ہوتی ہے, اور جو قربانی آپ کرتے ہیں تو اس میں کون سا جانور آپ کو پسند ہے, اور پھر کس طرح اس کو مینٹین رکھتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می. فرسٹ آف آل, عید ماشاءاللہ جس طرح میرا خیال ہے سب گھروں میں یہی ہے روٹین لوگوں کی کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی عید گزرتی ہے, اور میری بھی جو فرسٹ ڈے ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے الحمدللہ. اور قربانی کا جہاں تک تعلق ہے, میری پرسنل جو پسند ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے, مطلب وہ بکرا ہے, چترا ہے, دمبا ہے, ڈزنٹ میٹر, وہ بیل ہے, گائے ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن میری جو فیملی ہے ان کی یہ پسند ہوتی ہے کہ بکرا یا چھترا یا دمبا اس میں سے کچھ کیا جائے, کیونکہ بیف ایلڈرلی جو لوگ ہیں ان کے لیے کم یوز کرتے ہیں, چوئنگ ایشوز ہیں, پھر وہ گاؤٹ اور آرتھرائٹس میں آپ کو پتا ہے بیف ذرا وہ مسائل کرتا ہے پیدا, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو بکرا جو ہے یا چھوٹا جانور جو ہے وہ کر لیا جائے. ٹھیک. تو یہ سر جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ چاند رات میں عید کی تیاری ہوتی ہے, تو آپ کی بھی کوئی مخصوص تیاری ہوتی ہے؟ بندوں کی کیا تیاری ہونی ہے آپ کو پتہ ہے, بندے تو یہی ہے کہ کوئی شیو شیو کر جسٹ ایک ریزر ہوا مطلب بندوں کا تو میرا خیال ہے ایسا وہ نہیں ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ بیگم کے ساتھ چلے گئے اور اس کے اصرار کرنے پہ کوئی سوٹ لے لیا, کوئی شیروانی سلیکٹ کر لی, ورنہ ہوتا ہے کہ اتنی پڑی ہوتی ہیں وارڈروب میں کہ بندہ کہتا ہے چل یار اسی سے گزارا ہاں اسی سے گزارا ہو جائے گا, تاکہ بیگم کی خواہشات پوری ہو جائیں, اپنی خواہشات کی خیر. ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. اچھا جی. ثنا خان, چونکہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں, ایک تو آپ کافی بیزی رہتی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ سوشل جو آپ کے سرکلز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ہے, اور پھر ہم ڈیجیٹل جتنی بھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بہت زیادہ وائبرنٹ آپ نظر آتی ہیں, تو آپ کی عید کی تیاری کیسے ہوتی ہے, اور چاند رات آپ کی کیسے گزرتی ہے, اور سر کو آپ کتنا تنگ کرتی ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب کو تنگ کیے بغیر تو میرا خیال ہے کوئی عید نہیں ہوگی. وہ تو انہوں نے لائسنس سائن کیا ہوا ہے لائف ٹائم تنگ ہونے کا, تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن جہاں تک سوشل اور پرسنل لائف کو مینیج کرنے کی بات ہے تو پرسنل یا فیملی لائف آلویز کمز فرسٹ. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ عامر کی طرف سے کوئی مخصوص ہدایت ہے مجھے, کیونکہ ان کی طرف سے تو اللہ کا شکر ہے انڈیپینڈنس. اور نہیں وہ تو مجھے نظر آتا ہے جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہمیں سر سے نہیں پوچھنا پڑتا. ان کی طرف سے ماشاء اللہ فریڈم ہے کہ میں جو مرضی کروں. لیکن یہ ہے کہ میری پرسنل کچھ ویلیوز اس طرح کی ہیں کہ کام کا ٹائم جو ہے اس کو اتنا مخصوص رکھا جائے کہ وہ فیملی لائف کو افیکٹ نہ کرے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے ایک بہت مشہور ہم کے اسٹڈی پڑھتے ہیں کوکا کولا کی, تو اس کے ایک CEO کی ایک بڑی کوٹیشن مشہور ہوئی, اور آئی ایم شیور آپ نے بھی سنی ہوگی, دیکھنے والوں نے بھی سنی ہوگی. بٹ جسٹ ٹو ری آئیٹریٹ, انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں ہم ایک جگلر کی طرح ڈفرینٹ بالز کو آپس میں جگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں میں, اور کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ساری کی ساری بالز آپ کے پاس ربڑ کی ہیں, صرف ایک بال جو ہے وہ کانچ کی ہے.
اب جو ربر بال ہے وہ آپ کا کام ہے, وہ ایک ربر بال آپ کا سوشل سرکل ہے, ایک ربر بال آپ کی ہابیز ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن جو کانچ کی یا شیشے کی بال ہے وہ آپ کی فیملی ہے. تو اگر جگل کرتے کرتے آپ کی وہ کانچ کی بال گر گئی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی, ربر کی بالز تو واپس باؤنس بیک کر جائیں گی, آ جائیں گی. تو فیملی کی امپورٹنس یہاں سے پتہ چل سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ چاند رات جو ہے وہ خاص طور پہ بڑی عید پہ بہت ہیکٹک ہوتی ہے, کیونکہ جو بھی جانور توفیق اللہ دے وہ ہمارے گھر پہ ہوتا ہے, تو اس کی خدمت کرنا, اس کو کھلانا پلانا, اس کو مہندی لگا کے سجانا وغیرہ, اگلی صبح کی تیاریاں, جس میں عامر صاحب پریفر کرتے ہیں کہ ہم خود جانور کے ساتھ جو ہے وہ سارا ٹائم بھی اسپینڈ کریں. صرف یہ مہربانی کرتے ہیں کہ کسائی بلوا لیتے ہیں. کسی دن مجھے یہ امید ہے کسی عید پہ کہیں گے کہ چلو آؤ بیگم چھریاں تیز کریں, ٹوکے تیز کریں اور خود ہی قربانی کر لیں. لیکن ویسے اصل قربانی کا مزہ وہی آتا ہے. ہاں, لیکن یہ سارا کام ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, صفائی بھی سارا کچھ ہیلپ کرے ہوتے ہیں, کسائی کو بھی, کیونکہ یہ امریکن لائف سٹائل ہے نا کہ اپنا کام خود کرنا ہے. جی بالکل. تو مجھے وہ, میں تھوڑی سی پہلے برگر بچی ہوتی تھی, اب آہستہ آہستہ شادی کے 6 سالوں میں تھوڑی تھوڑی ٹرین میں بھی ہو رہی ہوں. تو بس وہ انہیں کھانوں میں ریسیپیز ریوائز کرنے کے چکر میں گزر جاتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ بٹ پیلٹ ہے پوری فیملی کا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ڈفرینٹ قسم کے, منفرد قسم کے کھانے جو ہے ان کی ریسیپیز میں پہلے سے ریوائز کر کے رکھوں, تاکہ عید کے دن مزے مزے کے کھانے بنائیں. ٹھیک ہے. اور سر کے لیے شاپنگ آپ کرتی ہیں یا آپ کی شاپنگ سر کرتے ہیں؟ اپنی شاپنگ بھی مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہے, اور ان کی شاپنگ بھی زبردستی خود کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ شاپنگ کے معاملے میں بہت زیادہ ہی درویش قسم کے صوفی سست انسان ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ مجھے کچھ خریدنا نہیں ہے, میرے پاس بہت کپڑے ہیں, جو کہ سچ ہے, لیکن مجھے ہمیشہ یہ شوق ہوتا ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دن جو ہوتے ہیں پہلے اس کے لیے نئے کپڑے لے لیں, باقی پھر بندہ گھر میں. یہ تو میرے خیال اللہ بھلا کرے جینز بنانے والوں کا. ایک پینٹ کے اوپر اب 10 شرٹیں بھی چینج کریں, پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا ماڈل ہے. ایسے ہی ویسے لیکن اوور آل یہ تو ماشاءاللہ بہت شوقین آدمی ہیں, سارے ہمیشہ ویل ڈریس رہتے ہیں, ہماری تو ملاقات رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی شاپنگ کی, ان کی میچنگ کی, ان کے کپڑوں کی, وارڈروب کی پوری ذمہ داری میری ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مزمل احسان, آپ عید کیسے مناتی ہیں اور عید ڈیز میں آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ بس عید ڈیز میں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے فرسٹ پریورٹی وہ ہے, ان کے ساتھ ہوتے ہیں. 3 ڈیز جو ہے صرف ان کے لیے, اور 4 پھر ہماری ڈیوٹی جوائن ہو جاتی ہے, وہاں ہم مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بس اسٹوڈنٹ لائف کی عید اور پروفیشنل لائف کی عید, اس میں آپ کا کیا فرق محسوس کرتی ہے؟ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے گھر والے سب کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پہ سب ہوتے ہیں, اپنی مدر پہ آپ ہوتے ہو, وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ادھر آ جاتے ہو پھر آپ کے پاس ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور ایز اے ڈاکٹر جو ہوتا ہے آپ کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کا پیشنٹ کبھی بھی آ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے برننگ کیس بھی دیکھنے ہیں, ہم نے ہر طرح کے کیس کو دیکھنا ہے. تو وہ آپ کی ایمرجنسی ہے, تو وہ آپ کی عید کے فرسٹ ڈے آ جائے, سیکنڈ ڈے آ جائے, تھرڈ ڈے آ جائے, ہم نے ان سب کو جو ہے دیکھنا ہے. کیونکہ فرسٹ پریورٹی مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیملی تو میٹر کرتی ہے, بٹ ایز اے ڈاکٹر ہمارے کچھ اپنے بھی فرائض ہوتے ہیں جن کو ہم نے سر انجام دینا ہوتا ہے, اور ہم نے جانا ہوتا ہے. ہمیں کال آتی ہے تو ہمیں, لیکن ابھی تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ 3rd ڈے تک کوئی ہمیں کال آئے. 4 ڈے سے ہماری جوائن لگتا ہے کہ پیشنٹ بھی ذرا سیانے ہو گئے. 4 ڈے سے یہ ہوتا ہے کہ عید کے 4 ڈے ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہم نے لازمی جانا ہے. فیملی میں ہوتا ہے کہ بھئی 4 ڈے میں ایسے کر لیتے ہیں, پلاننگز ہوتی ہیں, بٹ ہمیں جو ہے پھر جوائن تو کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. مزمل احسان کی سوشل لائف کیا ہے, اور موویز یا ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے؟ نہیں, موویز اور ڈراماز نہیں, بک ریڈنگ مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اور میں جب مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا زیادہ کرتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کر لوں. ہاں, آؤٹنگ کا مجھے بہت شوق ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈراماز اور فلمز اور موویز یہ کوئی اتنا خاص مجھے شوق نہیں ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عامر صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ماسٹر ٹرینر بھی ہیں, اور یہ کانسیپٹ آپ کو کب اور کیسے آیا؟ اچھا, یہ کانسیپٹ اس طرح اٹس بین اباؤٹ 20 ایئرس تنویر بھائی, 20 سال ہو گئے, اٹ لکس لائک یسٹرڈے. اور میں TOTs کراتا ہوں الحمدللہ, اور اس میں یہ ہے کہ میرا خیال اب تو ایک زندگی گزر گئی ہے اس کام میں. اور کانسیپٹ یہ تھا کہ بیسیکلی بہت شوق تھا, میرے ایک استاد تھے عبدالقیوم صاحب, اور ایک زمانے میں بہت کم تھا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2001 کی. اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے اساتذہ کو پڑھاتے تھے. تو ایک شوق وہاں سے مجھے سمجھ لیں کہ آیا کہ ایسا کیا ہی کمال بات ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹس کو تو سارے پڑھاتے ہیں, تو ٹیچرس کو کون پڑھاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا یونیک اور فنی بھی لگتا تھا کہ یار یہ مذاق کرتے پہ. لیکن وہ بعد میں جب وہ معاملات اس طرف چلے اور شوق پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی اصل کہانی تو یہ ہے کہ پڑھانا ایک بہت بڑا آرٹ ہے,
اور لوگ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں اصل یہ بات پتہ ہونا کہ پڑھانا کیسے ہے اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے مطابق, اس کی پرسنالٹی ٹائپ کے مطابق. اور وہاں سے میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ سوسائٹی میں بڑا پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں, کہ جب استاد جس نے ڈلیور کرنا ہے اس کو صحیح طریقہ آ جائے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیسے سکھانا ہے, کیونکہ پڑھانا اور سکھانا آپ کو پتہ ہے جیسے بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں ہیلتھ ایکسپرٹس اور آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہمارے پینل کے گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں اور بڑی مزے کی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر عامر سے کہ وہ اساتذہ کو کیسے پڑھاتے ہیں اور یہ ان کو کیسے لگا, پھر وہ ٹریننگ میں کیسے آئے اور ٹریننگ کرتے کرتے بابی کی ٹریننگ کیسے ہوئی. تو سر یہ کنٹینیو کیجیے گا. تنویر بھائی, ٹریننگ کو چونکہ ایک زمانہ گزر گیا ہے, میرا لاسٹ کلائنٹ جو تھا وہ سروٹ فارما تھا وچ واز بیک ان 2016, اور 2016 میں ہی اتفاق ہوا مجھے یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ بھی میرا کچھ معاملہ چل رہا تھا. اس زمانے میں کوتھم ایک ادارہ بڑا ہمارا فیمس ادارہ ہے, کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ, اس کے جو اونر ہیں ان کے ساتھ بڑی ہماری محبت ہے, احمد شفیق صاحب کے ساتھ. تو وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا ٹی او ٹیز کرنے کا, تو وہیں پہ جو ہے وہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک موقع دیا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, ٹرینرز کے ساتھ. وہ میرا لاسٹ انٹریکشن تھا. اس کے بعد پھر میں سافٹ ویئر ہاؤس میں آ گیا, اور ابھی مجھے کوئی 8-9 سال ہو گئے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہا ہوں میں الحمدللہ. تو وہیں پہ بس پھر ملاقات ایسے ہوئی کہ جو اساتذہ تھے, جو ٹرینرز تھے, وہاں پہ میڈم بھی تھیں ماشاء اللہ. تو وہ ٹریننگ میں بھابھی کو آپ کی ٹریننگ پسند آئی یا آپ کو ان کی ٹریننگ پسند؟ نہیں مطلب ماشاء اللہ شی از اے ونڈرفل پرسن, اور میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ایک سیپیو سیکشول آدمی. بڑے غور سے دیکھا کہ ٹریننگ میں کیا دیکھا. اچھا, وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں سیپیو سیکشول. بہت سارے لوگ آلریڈی آشنا ہوں گے ورڈ سے, جو نہیں ہیں میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سیپیو سیکشول ایسا انسان ہوتا ہے جو کسی کے انٹلیکٹ سے ٹرن آن ہوتا ہے. کوئی بھی سامنے والا شخص اگر انٹلیکچولی بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے, کیپیبل ہے, وہ ویل ریڈ ہے, ویل ایکسپوجرڈ ہے, تو میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کو وہ لوگ زیادہ پسند آتے ہیں, اور وہ ظاہری چمک دمک پہ یا وہ اس پہ نہیں جاتے. ان کو لگتا ہے کہ شاید جس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ اگر حسین ہے تو پلس پوائنٹ ہے, اگر شوگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو معافی بڑی بڑی. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا انٹلیکچوئل ان کا جو ٹچ تھا ان کی پرسنالٹی کا, مجھے وہ بہت فیسنیٹ کیا. اس وقت یہ یو اے ٹی اور لامس میں پڑھا رہی تھیں اور کچھ 6000 کتابیں پڑھ چکی تھیں. بس اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں, لیکن کبھی سوچا نہیں تھا. اور اتفاق سے چونکہ ہم فیملی فرینڈز ہیں, تو 5-6 سال کے بعد جب وہ زندگی میں وہ موقع آیا اور وہ بعد میں پتہ لگا کہ لو جی ہے تو کڑی میں پہلے تو جاننا ہے. ٹھیک, تو دیٹس لائف. اچھا میڈم ثنا خان, آپ نے 6000 بکس 600 بکس سر جو کہہ رہے ہیں وہ پڑھی, ان میں سے عامر صاحب کی بک کب آپ کے سامنے آئی؟ میرا خیال ہے کہ کتابیں پڑھنا خیر بہت اچھی عادت ہے, اور میں ہمیشہ اس کو پروموٹ کرتی ہوں, ویڈیوز میں بھی, لکھ کے بھی, ہر طرح سے, ٹریننگز میں بھی. اور ایوری بڈی ہو نوز می نوز دیٹ آئی نیور لیو مائی ہاؤس وداؤٹ اے بک, تاکہ راستے میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں, تو وہ فائدہ ہی ہوتا ہے. تو بکس پڑھنے کا سفر عامر کو ملنے سے پہلے تک تو بہت زور و شور سے جاری تھا, بٹ وین آئی لسن ٹو ہیم اینڈ وین آئی اٹینڈڈ ہز ٹریننگ, تو مجھے احساس ہوا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسول اور پیغمبر بھی بھیجے, اور اسی لیے ہم اسپرچویلٹی میں مرشد یا استاد کا یا ایک رہنما کا تصور بھی رکھتے ہیں زندگی میں, کیونکہ کتابیں پڑھ لینا نو ڈاؤٹ آپ کے ایکسپیرینس میں یا ایکسپوجر میں اضافہ کرتے ہیں, لیکن کسی ایسے انسان سے مل لینا جس نے شاید بہت ساری کتابیں بھی پڑھی ہیں اور جس نے دنیا کو بھی پڑھا ہے, تو دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو اگر کسی مرشد کی جیسے کہتے ہیں نا نگاہ ہو جائے, یا کسی استاد یا مینٹور کی طرف سے آپ کو کچھ وہ ایک خاص مینٹورشپ میں آنے کا موقع مل جائے نا, تو وہ ایک بڑی ویلیوبل چیز ہے. اٹس ویری ریئر, اور آج کل کی دنیا میں کم ہی ملتی ہے, کیونکہ خلوص ختم ہو گیا ہے. لوگ اپنے آپ سے زیادہ آگے کسی کو جاتے ہوئے دیکھنا نہیں گوارا کرتے, پسند نہیں کرتے, برداشت بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے. تو مجھے لگا کہ یہاں سے پھر عامر صاحب کی کتاب کا سفر شروع ہونا چاہیے. عید الاضحیٰ پہ عامر صاحب کیا کھانا پسند کرتے ہیں, اور ان کے دن کا آغاز آپ کیسے کرواتی ہیں؟ دن کا آغاز عید الاضحیٰ پہ تو خاص طور پہ قربانی کی جو ایک رونق ہے اور جو ایک ہڑبڑاہٹ ہے اس سے شروع ہوتا ہے. لیکن عامر پریفر کرتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ہم جتنا جلدی ہو سکے کر لیں, اور اس کے بعد وہ جو کلیجی اور وہ ساری چیزیں وہ سب سے پہلے لاتے ہیں, تو اس کی ڈفرینٹ ویریشنز بنا لیتی ہوں. کبھی کڑھائی بن جاتی ہے, کبھی کوئی اس طرح کا مسالہ ٹائپ مسالے دار کوئی سالن بن جاتا ہے, اس کے ساتھ آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد تو پھر ماشاء اللہ
مٹن پلاؤ ان کا بہت فیوریٹ ہے تو ہمارے گھر میں وہ بنتا ہے. مٹن قورمہ ان کا بہت پسندیدہ ہے, وہ بنا لیتے ہیں. یا بٹ کڑھائی اسٹائل میں کوئی کڑھائی بن جاتی ہے مٹن کی. اور اگر دمبا کیا ہو اتفاق سے تو دمبا کڑھائی تو میں تو ان کی جان ہے. تو اس طرح کی ڈشز ہم لوگ بنا لیتے ہیں. پھر کباب ان کو بہت پسند ہے, چپل کباب بہت پسند ہے, اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ گھر پہ ہم چیزیں تیار کریں. تو یہ ساری رونق چلتی رہتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر مزمل احسان, کوکنگ میں کیا چیز بنا لیتی ہیں اور آپ کو پسند کیا ہے, اور عید الاضحیٰ پہ آپ کی خاص کوکنگ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ میں سب بنا لیتی ہوں, اور کوشش یہی ہوتی ہے اس کا مطلب دعوت پکی ہاں انشاءاللہ. ایکچولی میں میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ذرا تھوڑے سے فوڈی قسم کے, ان کو بڑا پسند ہے کھانا, اور میرے ہاتھ کا تو بہت زیادہ. تو یہ ہوتا ہے, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر جب میں گھر میں ہوتی ہوں میں خود جو ہے کوکنگ کرتی ہوں. اور عید کے جو فرسٹ ڈے ہے وہی ہوتا ہے کلیجی جو بنتی ہے, اور اس کے بعد لیکن وہ مٹن کے اتنے شوقین نہیں ہیں. ہم قربانی لازمی کرتے ہیں, بٹ وہ قربانی والا گوشت جو ہے نا اتنا نہیں کھاتے. تو اس کے لیے ہمیں چکن اور بون لیس چکن اور یہ علیحدہ سے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھنی پڑتی ہے. باقی گیسٹ آتے ہیں ہمارے گھر, ان کے لیے سب بنتا ہے, بٹ ان کے لیے جو ہے اسپیشل بعد میں بنتا ہے, کیونکہ وہ ویسے تو مٹن کھا لیتے ہیں بٹ ان ڈیز میں جو قربانی کا ہے نا وہ نہیں کھاتے. تو ان کے لیے پھر ناشتہ بھی اسپیشل ہوتا ہے, کھانا بھی, اور جو گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے علیحدہ ہوتا ہے. اور کوکنگ ساری میں ہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. 3 days جو ہے. اور فیملی گیٹ ٹوگیدر آپ کس طرح کرتی ہیں عید پہ؟ خود جاتی ہیں یا لوگوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں؟ فرسٹ ڈے میں تو میرے گھر گیسٹ آتے ہیں. تھرڈ ڈے میں میری ماشاءاللہ نانو وغیرہ ماموں وغیرہ ہیں وہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں. اور پھر 4th ڈے جو ہے ہم باہر, اگر تو میری ڈیوٹی نہ ہو تو چلے جاتے ہیں. اور جو میری مدر کے گھر ہے وہ جانے کا مجھے ٹائم بہت کم ملتا ہے, کیونکہ میری لائف تھوڑی سی بیزی ہے. پھر جب وہ اس ٹائم ملتا ہے تو پھر میں ادھر چلی جاتی ہوں. پر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم انوائٹ کرتے ہیں سب کو, گیسٹ کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عامر کی گیٹ ٹوگیدر کیسی ہوتی ہے؟ اور یاروں دوستوں کے ساتھ عید الاضحیٰ پہ آپ کا کیا ٹائم گزرتا ہے؟ تنویر بھائی, دوستوں کے ساتھ بھی اچھا وہ گزرتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی عید الاضحیٰ کے موقع پہ مجھے لگتا ہے زیادتی ہو جاتی ہے. اور 99% دوست میرے دانت کے بٹ ہے, دانت کے پٹھان ہے, تو ذرا ڈیڈلی جو کمبینیشن ہے. دونوں کھانے والے شوقین ہیں. تو آئی تھنک دوست اس وجہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے چوتھے 5ویں دن ملاقات ہوتی ہے. فرسٹ ڈے ہمارے گھر پہ ہی اہتمام ہوتا ہے, سیکنڈ ڈے پہ میں اپنے ماموں کی طرف جاتا ہوں, تھرڈ ڈے بھی ماموں کی طرف جاتا ہوں. چچا تایا میرے چونکہ فیملی ساری ابراڈ سیٹلڈ ہے, US میں ہوتے ہیں, تو پہلے ہوتا تھا کہ وہ 2 ٹائم پہ میدے پہ بوجھ پڑتا تھا کہ ایک ٹائم پہ چچا کے گھر اور یہ اس طرح سے, اور چوتھے دن پھر خالہ کی طرف. ابھی صرف چانس نہ بننے کی وجہ سے لوڈ کم ہوتا ہے. ہاں جی ایسے. اب وہ یہ ہے کہ وہ ویسے نہیں رہا. تو 4th ڈے جنرلی پھر دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ ہے اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ابھی سارے obviously they're elderly in their 70s, ماموز وغیرہ and 80s you know. تو جو فیملی کے کزنز ہیں they're in their 40s 50s, تو وہ ایک بڑی ہی بلیسنگ ہے. بچے اور وہ شور و گول جو ہے, تو ہر طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واک آف لائف سے جو دوست احباب ہیں یا ریلیٹیوز ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل گیٹ ٹوگیدر. اور ہیلتھ کانشیس جو لوگ ہیں ان کے نام آپ کا کیا پیغام ہوگا, وہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین کیسے رکھیں؟ ہیلتھ کانشیس لوگوں کے لیے دیکھیں, آج کل تو میں خود بھی انفارچونیٹلی مائٹ بی لوکنگ ویری فیٹ ان دس پروگرام بیکاز آئی ہیو گینڈ ویٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جم. مجھے تھوڑا سا انجری ہوئی بیک کی, جس کی وجہ سے میں 2 مہینے سے نہیں کنٹینیو کر پایا. لیکن میں سب کو ریکویسٹ کروں گا, اور میں نہ صرف عید الاضحیٰ کے آئی تھنک توسط سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں, بیلنس ڈائٹ استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ آج کے دور میں جو ریفائنڈ کاربز ہیں ان سے دور رہیں, اور جو کمپلیکس کاربز ہیں وہ ضرور یوز کریں. ویٹ خاص طور پہ چونکہ ایک GMO سیڈ ہے, اور انفارچونیٹلی پر ہیکٹر جو ییلڈ کسی زمانے میں جو 40 ٹنس تھی وہ 80 to 100 ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج آپ جو کنک یا جو آپ جو کھا رہے ہیں, آج جو گندم کھا رہے ہیں, وہ سمجھیں آپ واقعی جنرلی صرف چینی کھا رہے ہیں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فیٹی لیور کے نان الکوہولک فیٹی لیور جو زیادہ پریولنٹ ہے سوسائٹی میں, جو لوگ انفارچونیٹلی شوقین ہیں, انفارچونیٹلی کیا کہنا چاہیے, لوگ کہتے ہیں سب کچھ کھا لیں لیکن جب تک 4-5 روٹیاں نہ کھائیں تو کچھ نہ کہاں جی. تو ابھی ایسے لوگ جو الکوہول کنزیوم نہیں کرتے اور وہ پھر بھی ان کا فیٹی لیور ہے, تو فرکٹوز سے پرہیز کریں. فرکٹوز لیٹسٹ سائنٹیفک جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ فرکٹوز از ایکویولنٹ ٹو ٹیکنگ الکوہول, یعنی وہ اتنا ہی ایڈورس افیکٹ آپ کے لیور پہ کرتی ہے, خواہ وہ اسٹیج 2 ہے یا 3rd ہے یا 4th ہے, آپ سروسز اور فائبروسس کی طرف چلے جائیں. تو کوشش کریں کہ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں. کاربس کو, اس کی ایگزامپل میں ڈینچر سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے منہ میں جو بتیسی رکھی ہے نا, اگر آپ اسی کو صرف دیکھ لیں نا, اپنے مولرز کو, پری مولرز کو,
انسائزرس کو یا انسیزرس کو, کینائنس کو, تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گرینز جو ہیں آج جتنے ہم استعمال کرتے ہیں اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میجورٹی بندہ جو مزدور طبقہ اس کی بات نہیں کر رہا, وہ تو پراٹھے بھی کھائے جو بھی کرے, لیکن ایک عام بندہ جو آفس میں کام کر رہا ہے, کہیں جاب کر رہا ہے 9 to 5 کی, 9 to 6 کی, تو مجھے لگتا ہے اس کو کاربس کم کرنے چاہیے, اور خاص طور پہ ویٹ کا کانٹینٹ کم کرنا چاہیے. میٹھا جتنا بھی ہے, خواہ وہ پھلوں کی صورت میں ہے یا وہ شوگری آئٹمز ہیں یا کارن سرپس ہیں یا فرکٹوز ہے, سکروز ہے, کسی بھی حالت میں اس پہ ذرا ہاتھ کھینچے. گوشت ضرور استعمال کریں ہیلدی. ریڈ میٹ کم از کم ہفتے میں 2 آپ ضرور یوز کریں. وائٹ میٹ زیادہ استعمال کریں. افورڈ کر سکتے ہیں تو دیسی مرغی کھائیں, پاویں سیل کھاؤ میرے وہ, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کھائیں ضرور, اور فش یوز کریں, اور ماڈریٹ واک اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا روٹین بنائیں. اور خاص طور پہ ریکویسٹ ہے قربانی کے حوالے سے, گوشت میں جلدی مت کریں پلیز. اس کے بلڈ کو اچھی طرح ڈرین کروائیں. کسائی بندے دا پتر پڑھ لو, 1000 روپے مت دے دیو کہ جڑا تہاڈا گوشت اچھا بنا. سارا فریج میں سٹور بھی نہ کریں, سارا فریج میں سٹور نہ کریں. اور قربانی کا مقصد قربان کرنا, لوگوں کو بھی مطلب چلے کھائیں لیکن لوگوں کو بھی دیں جو ان کا حصہ ہے, دوست احباب رشتہ دار غربا. جو قربانی دے رہا ہوتا تو آلریڈی افورڈ کر رہا ہوتا, تو وہ کر رہا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو ڈونیٹ کر دے. اب تو وہ خود بھی کھاتا ہی رہتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے. میڈم ثنا خان, پی سی او ایس اور پی سی او ڈی جیسی جو بیماری ہے اس کے اوپر آپ نے کافی کمپین چلا رکھی ہے, اویئرنیس بھی کریٹ کر رہی ہیں. عید الاضحیٰ پہ آپ کا وومنس کے نام کیا پیغام ہوگا؟ سب سے بڑی بات میں سمجھتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی سٹریسز, فزیولوجیکل یا سائیکولوجیکل سٹریسز خواتین لیتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں, اس میں میں چاہوں گی یہ میسج دینا. آج ابھی عامر صاحب نے جم کی بات کی, جیسے ہی از دی پرائم اینڈ اونلی ریزن دیٹ آئی ہیو جوائنڈ جم فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف, بائی ریئلائزنگ کہ مجھے لڑکیاں صرف پاکستان میں اس لیے جم جوائن کرتی ہیں کہ جی ہماری شادی ہونی ہے تو وی ہیو ٹو لک گڈ اور وی ہیو ٹو لوز ویٹ. ادروائز اسٹرینتھ کے حوالے سے ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ جم جائیں یا وہ صحت مند رہیں یا وہ اسٹرینتھ ٹریننگ کریں یا وہ ریزسٹنس ٹریننگ کریں. پی سی او ایس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان ایکسپلینڈ ویٹ گین, اور اس کے لیے جو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے سیلف میڈیکیشن کی ہمارے میں بہت عادت ہے انفارچونیٹلی. تو لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, وہ اندھا دھند پیسہ پھینکنے میں تو بلیو کرتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی مائنڈ فل ٹیکنیکس استعمال نہیں کرتے. جس کی ایک ایگزامپل, ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو 30,000 روپیہ جو ہے وہ جم کی فیس بھی دے رہی ہوں, 15,000 روپے میں پرسنل ٹرینر کو بھی دے رہی ہوں, تو میرا ویٹ پھر بھی کم نہیں ہو رہا پی سی او ایس کی وجہ سے. جب تھوڑا سا اور ان کی ہسٹری وغیرہ لی اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کارڈیو ٹریننگ بہت زیادہ کر رہی ہیں, ہفتے میں 5 دن جا رہی ہیں جم, تو وہ 5واں دن کارڈیو ٹریننگ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا اسٹریس ہارمون یا کورٹیزول جس کو کہتے ہیں وہ بہت ہائی ہو رہا تھا. اینڈ اٹ از اے ویشیس لوپ. کورٹیزول ہائی ہوتا ہے تو آپ کا باقی سارا ہارمونل پروفائل جو ہے وہ ڈرینج ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے پی سی او ایس کا مسئلہ ان کا پرسسٹ کر رہا تھا, ختم نہیں ہو پا رہا تھا. تو سب سے پہلا میسج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے ویٹ کے اوپر, اپنی فٹنس کے اوپر توجہ دیں, جیسے کہ میں نے اب دینا شروع کیا ہے. اینڈ آئی آلریڈی تھنک اٹس ویری لیٹ. تو وہ لڑکیاں جو ارلی ٹینز میں ہیں, ارلی 20s میں ہیں, یا لیٹ 20s یا ارلی 30s میں ہیں, سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ابھی رائٹ ناؤ سے اپنی ہیلتھ پہ کام کریں. اور دوسرا سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اپنی باڈی کو خود جانیں. کسی کے اوپر اندھا دھند اعتماد مت کریں. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے, انسٹاگرام پہ صرف کپڑوں کی ریلیں دیکھنے کے علاوہ تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی تھوڑا کانٹینٹ دیکھنا شروع کریں. آپ کو الگوریدم مور ریلیونٹ کانٹینٹ دکھائے گا. اپنے آپ کو خود انفارم رکھیں کیونکہ سب کچھ آپ کے پاس ہے, سارا میڈیم آپ کے ہاتھ میں ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مزمل احسان, عید الاضحیٰ کے اوپر پبلک کے نام آپ کا کیا پیغام کہ وہ اپنی اسکن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں گوشت کا استعمال کریں تو کیسے کریں؟ اچھا جی, میں آپ کے پروگرام میں بتاؤں گی کہ جو خواتین گوشت وغیرہ یوز کرتی ہے ان کو اپنی اسکن کی کیئر کس طرح سے کرنی چاہیے. اچھا, اس میں ان کو جب وہ سیلڈ کا جو استعمال ہے سب سے زیادہ کریں, اور سیکنڈ جو ہے اگر وہ کھا رہی ہیں تو ان کو ایک چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کھاتی ہیں اس کے اثرات ان کی اسکن پہ بھی آتے ہیں. اگر بہت زیادہ وہ میٹ کھا رہی ہیں, جیسے بیف یوز کر رہی ہیں, تو اس سے ان کو ایکنی پرابلم ہو سکتی ہے, پیچز ہو سکتے ہیں, جس وجہ سے ان کی اسکن جو ہے بہت زیادہ برننگ کی طرف آتی ہے کہ جلنا, وہ کہتی ہے خارش ہونا سٹارٹ ہو گئی, اریٹیشن ہو رہی ہے, جل رہی ہے, تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے. تو جو بھی آپ استعمال کریں اس کو ایک حد تک استعمال کریں,
یعنی اور بیلنس ڈائٹ بیلنس ڈائٹ اپنی رکھے. سیکنڈ, جب وہ چولہے کے آگے جائے, ظاہر ہے خواتین نے کام تو کرنا ہے عید پہ, تو اپنے فیس پہ جو ہے کچھ ایسا یوز کرے, سیرم یوز کرے جس سے ان کی اسکن ڈیمیج نہ ہو. سن بلاک, اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ سن بلاک وہ یوز کرتی ہیں. اچھا, وہ باہر نہیں بھی جا رہی تو وہ سن بلاک یوز گھر میں بھی کرتے ہیں, جبکہ گھر میں سن بلاک کی ضرورت آپ کو ہوتی ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کون سا SPF یوز کر رہی ہیں, ان کو اس کا بھی نہیں پتہ. 60 یوز کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ شکایت کر رہی ہیں کہ ہم چولہے کے آگے گئے تو ہماری اسکن جل رہی ہے. تو SPF جو 60 ہے وہ خواتین کے لیے ہے ہی نہیں, وہ ان حضرات کے لیے ہیں جو باہر مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں, یا جن کا ایسا کام ہے جو سارا دن انہوں نے سورج کے آگے کام کرنا ہے. تو اس طرح اپنی اسکن کو برباد نہیں کرے. اور ان کے لیے جو ہے میں نے ایک اپنی پروڈکٹ بھی جو ہے لانچ کی ہے, اسکنش کے نام سے. جی, نائٹ اینڈ ڈے کریم ہے. جی, نائٹ اینڈ ڈے کریم ہے. یہ پورس کو کلوز کرتی ہے, اس کے ساتھ جو ہے آپ کی کلر کو برائٹ کرتی ہے, خاص طور پہ گرمیوں میں جو آئلی اور ڈرائی اسکن دونوں کے لیے ہے. میل اینڈ فیمیل دونوں یوز کر سکتے ہیں. پورس کو کلوز کرتی ہے, ایکنی کو ریموو کرتی ہے, اسکن کو برائٹ کرتی ہے. اور جو کریمز لگانے سے, فارمولا کریمز لگانے سے, یا اسٹیرائڈ, یا آپ کی اسکن جو ہے, ہاں جی, مرکری وغیرہ یوز کرنے سے ان کی اسکن جو ڈیمیج ہو گئی ہے, یا ان کی اسکن کے اوپر جو بھی پیچز آ گئے, تو وہ ان سب کے لیے بہت بہترین. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عامر کا پبلک کے نام کیا پیغام؟ قربانی پہ پلیز اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں, غریبوں کا بہت خیال رکھیں. جتنے آپ کے ارد گرد آپ کو لگتا ہے ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بھی دیں. جو آپ کے گھر پہ آ جائے, اگر مانگنے کے لیے بیل ہو تو آپ غصہ مت کریں, گالی گلوچ مت کریں, ان کو بھی پیار سے جو ہے وہ آئی تھنک اپنے حصے میں سے بھی دے دیں, پیار سے پیش آئیں. اور ہاتھ ذرا ہولا رکھ کے کھاؤ قربانی کا گوشت. جڑا لوگ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ پھر وہ اپسٹ سٹمک اور گرڈ کے ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ ہاسپٹلس کے چکر لگاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایک نشست میں اگر آپ نے بہت بھی ڈانڈ اتارنی گوشت کی تو ایک پاؤ سے زیادہ نہ کھائیں. یعنی ایک پاؤ سے مراد ہے 150 گرام یا 100 گرام؟ ہاں, مطلب 250 گرام میکسیمم, لیکن آئیڈیلی بٹوین 150 to 250. ٹھیک. لیکن اگر 200 گرام وہ بوٹی والا گوشت ہے تو 300 گرام نال شورا بھی ہے. ایسے ہی ہے. اور سیلڈ کا استعمال کریں, سیلیم ہس جو اس گول ہے وہ استعمال کریں, فروٹس وغیرہ ساتھ لیں, بیلنس کر کے کھائیں تاکہ اس عید پہ آپ بیمار نہ ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, اور آپ کو اگین عید مبارک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی تشریف آوری کا شکریہ, اگین عید مبارک. بھابی آپ کا بھی شکریہ اور اگین عید مبارک. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے ایکسپرٹ کو آسان الفاظ میں سوشل لائف کے اوپر بھی ڈسکس کیا, ہیلتھ ٹپس بھی آپ کو دینے کی کوشش کی. یہ لائٹلی موڈ میں اصل میں یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, یا وہ IT ٹرینر ہیں, یا کسی بھی عہدے پہ ہیں, ان کی لائف کیسے گزرتی ہے, ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے کس طرح اپنی سوشل لائف کو بہتر بناتے ہیں. تو اس میں میرا پیغام جو ہے وہ جیسے سر نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے تو آپ نے بے شک بانٹ بھی دیا ہو, لیکن اگر کوئی آ گیا تو اس کو خالی نہ بھیجیں. ان دنوں میں اپنے حصے میں سے کچھ حصہ دے دیں, کیونکہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت جو آپ رکھے ہوئے گوشت سے لینا چاہ رہے ہوں وہ ڈونیٹ کرنے میں آپ کو زیادہ مل جائے, بنسبت کے کھانے سے وہ طاقت نہ ملے. تو چیزوں کو سمجھیے. اثار بیسیکلی قربانی ہے, اور قربانی اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا, اور پیغمبر کی سنت کو بھی زندہ کرنا, اور ان کی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, یہ بیسیکلی اس عید کا مقصد ہوتا ہے. عید گزاریے اور اپنے روٹھے ہوئوں کو منائیے, بزرگوں کا احترام کیجیے, اپنے سراؤنڈنگ میں ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے. ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے, اور اس کو اپنائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے. مجھے, میرے گیسٹوں کو اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, اور آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.